جب اس سیشن کے آخر تک پہنچیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ موجود کی طرف موو بھی ہوں گے اور ٹاپک بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور ہم بھی جب پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کر رہا ہوتا ہے. پاسٹ میں بھی لمحہ موجود تھا، فیوچر میں بھی ہوگا اور ابھی تو ہے ہی. اور یہی وہ واحد فیکٹر ہے کہ جو انسان کی زندگی میں کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ثابت ہے یا ثابت قدم ہے. زندگی ناؤ ہی ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے پریزنٹ ختم ہو گیا، موجود ختم ہو گیا. اس دنیا کے ہم بات کر رہے ہیں، اس 3 ڈائمینشنل دنیا جس میں 4th ڈائمینشن ٹائم بھی ہے، 4th ڈائمینشن ٹائم ہے. میں ان چیزوں کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اس سیشن کا، اس ٹاپک کا جو مقصد ہے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں. یہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر پریزنٹ نہ ہو، لمحہ موجود نہ ہو. کلیئر یہاں تک؟ اب دوسری بات کہ نہ ہوئی وہ واحد نقطہ ہے، وہ واحد پوائنٹ ہے جو آپ کو اس مائنڈ کی، دماغ کی محدود دنیا سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس سے اوپر ہے، یہ ہائر ڈائمینشن کہہ لیں اس کو. پریزنٹ ناؤ یا موجود یا وجود آپ کو اس مائنڈ کی جو باؤنڈریز ہیں یا مائنڈ کے جو ڈائمینشنز ہیں اس سے ہائر ڈائمینشن میں لے کے جاتا ہے. اور اس میں جو بک ہے دا پاور آف ناؤ، اس میں ایکارٹ ٹولے نے لکھا ہے کہ اٹ از یور اونلی پوائنٹ آف ایکسس انٹو ٹائم لیس اینڈ فارم لیس ریلم آف بینگ. یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے. اب اول اور آخر بھی، اول بھی ایک بگننگ ہے، ایک بریکٹ ہے، آخر بھی ایک اینڈ ہے، بریکٹ ہے. تو اول سے پہلے کیا تھا، آخر کے بعد کیا ہے، وہ بھی ناؤ ہی ہے. اول سے پہلے بھی اور آخر کے بعد بھی کیا ہے، موجود، وجود. اب وہ کسی فارم میں ہو یا نہ ہو، اس کو بینگ کہتے ہیں. مائنڈ تو اول اور آخر کی قید میں ہے نا. ٹائم کہیں سے شروع ہوتا ہے اور کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. جو ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ ٹائم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایک ایونٹ ہوا اور دوسرا کوئی ایونٹ ہوا. اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہماری پلکیں جھپکنا ہو، چاہے ہمارا سانس لینا ہو، چاہے ہمارا کوئی بات کرنا ہو، ہمارا چلنا ہو. تو یہ ٹائم اور اسپیس جو آپس میں کنیکٹڈ ہے، اس میں اسپیس میں کہیں ایک ایونٹ ہوا اور دوسرے ایونٹ تک کا ایک مرتبہ آنکھ بند ہوئی اور کھلی، آنکھ بند ہونا ایک ایونٹ، آنکھ کھلنا دوسرا ایونٹ. تو ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ تک کا جو کی میجرمنٹ ہے، اب اس کو لمحہ کہہ لیں، ٹائم کہہ لیں، وقت کہہ لیں. دیکھیں سیشن کے شروع میں نے کہا تھا نا، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے. اب تک کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، اب آپ دوبارہ سے اپنے آپ پہ غور کریں. اب ہم ٹائم اور اسپیس سے ہائی ڈائمینشن تک چلے گئے. اب آپ اپنے آپ پہ غور کریں، اور آپ کو غور کس طرح سے کرنا ہے، دماغ سے نہیں، اپنی سیلف سے. پھر دماغ تو آپ کو ٹائم میں باؤنڈ کر دے گا. اور اگر آپ اپنی سیلف سے اپنے آپ کو ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ من عرف نفسہ کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے. آپ اپنی سیلف میں ڈیپلی موو ہونا شروع کر دیں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ کیا زندگی کا کوئی بھی ایکسپیرینس جو آپ نے کیا، سوچا، محسوس کیا، ایسا ہے جو آؤٹ سائڈ دا ناؤ، لمحہ موجود سے باہر ہو؟ کوئی بھی لائف کا ایکسپیرینس ہے نا، جو بھی ہوتا ہے آپ سوچ بھی رہے ہیں تو پریزنٹ میں، آپ نے پہلے کبھی سوچا تو پریزنٹ میں، لمحہ موجود سے باہر نہیں ہے. اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ماضی میں جا کر کسی بھی سچویشن کو تبدیل کر کے آئیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ یا آپ اپنے فیوچر میں جا کر اپنی مرضی کی زندگی بنا لیں، یہ بھی پاسبل نہیں. آپ نے ماضی میں، پاسٹ میں جو بھی ایکسپیرینس کیا تھا وہ اس وقت کا پریزنٹ مومنٹ تھا. آپ فیوچر میں جو بھی فیس کریں گے وہ بھی پریزنٹ ہی ہوگا. جب آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ فارورڈ ناؤ، گزشتہ لمحہ موجود، سابقہ لمحہ موجود کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ کام کب کرتے ہیں؟ پریزنٹ میں کرتے ہیں. آنے والا زمانہ یعنی فیوچر جب آئے گا
تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی ایز دا ناؤ ہی آئے گا. اور جب آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو پریزنٹ میں ہی سوچتے ہیں. آپ کو زندگی گزارنی ہے, آپ پلاننگ کریں, اس کے مطابق ایکشنز بھی لیں. جو بھی آپ نے پلاننگ کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور پلان کریں, اس کے مطابق آپ لاہے عمل, لائن آف ایکشن بھی تیار کریں. لیکن اپنے آپ کو اور زندگی کے مقصد کو اگر سمجھنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیلف پر بھی دھیان دینا ہوگا. باہر صرف اور صرف کیا ہے, فریب ہے, جس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو گند ہے. اور کوئی بھی زمانہ نہیں, کوئی ٹائم نہیں. جو کچھ بھی آپ اندر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے یا کوئی یہ زمانہ نہیں ہے. جو آپ اندر پہ غور کرتے ہیں اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, سیلف کو اگر آپ اسٹڈی بھی کرتے ہیں, آپ صرف جو غور نہیں کریں, آپ اسٹڈی بھی کریں, تو سیلف آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. جو پہلے گزر گئے وہ بھی سیلف تھے, جو بعد میں آئیں گے وہ بھی سیلف ہے. تو سیلف کو دیکھیں تو وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں موجود ہے, اٹرنل پریزنٹ ہے, ابدی وجود اس کو کہتے ہیں, اور اس کو آپ بینگ کہتے ہیں. اور یہی کیا ہے, یہ بینگ, یہ اصل میں ناؤ ہے, موجود ہے, پریزنٹ میں بھی, پاسٹ میں بھی, فیوچر میں بھی. اور اگر آپ ناؤ کو سمجھ جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کو فریش, تازہ محسوس ہوگی. آپ خود بھی اپنے آپ میں فریش رہیں گے. پھر ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جاب پر یا آفس میں تو فریش رہیں اور گھر آ کر منہ لٹکا ہوا ہو. کسی بھی لائف تھریٹنگ ایمرجنسی, یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ لائف میں کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, لائف تھریٹننگ ایمرجنسی کی سچویشن. تو اس سچویشن میں جو ایسی ایمرجنسی ہو کہ آپ کو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو, چاہے اپنی یا کسی کی بھی, تو نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو مائنڈ ہے ہمارا, یہ ٹائم سے نکل کر پریزنٹ کی طرف رجوع کرتا ہے. نہ پاسٹ ہوتا ہے اس وقت ایمرجنسی میں, نہ فیوچر اس وقت ہوتا ہے. پاسٹ اور فیوچر اس وقت ٹیمپریری طور پر سائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نا انٹینس کانشیس پریزنس, یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس وقت دماغ بند ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے, اویئرنیس, شعور جاگ جاتا ہے. کسی بھی ایمرجنسی میں ماضی اور مستقبل مائنڈ سے غائب ہو جاتے ہیں, صرف حال پریزنٹ رہتا ہے. اب آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں, ویژولائز کر کے دیکھیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی زندگی میں کوئی کسی کے ایسی ایمرجنسی آئی ہو جو لائف تھریٹننگ ہو, یا آئے خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے, مگر لائف کے ایکسپیرینسز میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن کہ جس میں لائف اور ڈیتھ کی سچویشن ہو, چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی ایونٹ پہ ہو, لائف کے کسی بھی فیز میں ہو, کسی بھی اسٹیج پہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے, اس وقت انسان پریزنٹ میں ہی ہوتا ہے. انسان اس وقت ماضی کی یادوں میں نہیں کھویا ہوتا, کسی دکھ میں نہیں بیٹھا ہوتا ماضی کے, فیوچر کی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. صرف سوچ میں نہیں پڑا رہتا کہ میں اس سچویشن کو دیکھ کے جو ہے وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا. ایکٹیو ہوتا ہے نا, تو ایکشن, یہ بڑا ایکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پریزنٹ میں ہوتا ہے انسان اس وقت.